حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ایسی نصیحتیں جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے ہوتے اور صرف 6 باتیں نصیحت کے طور پر فرماتے تو کیا ہماری زندگی ویسی ہی رہتی؟ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا، جن کی حکمت، عدل، تقوی اور بصیرت آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم ان کی 6 ایسی نصیحتوں پر بات کریں گے جن کی تائید قرآن و سنت کے عمومی اصولوں سے بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری نصیحت وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ پہلی نصیحت، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مفہوم قول ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ خوشی، دولت، شہرت اور لوگوں کی تعریف میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اصل سکون اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آج انسان اپنی پریشانیوں کا حل ہر دروازے پر تلاش کرتا ہے، مگر سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے سچے دل سے جھک جاتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مضبوط تعلق ہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ دوسری نصیحت، زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، یعنی انسان کی اصل شخصیت اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ کتنے ہی رشتے صرف ایک غلط جملے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک لمحے میں زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کا دل بھی جیت سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے توڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے غیبت، جھوٹ، بہتان اور دل آزاری سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم بولنے سے پہلے صرف چند لمحے سوچ لیں کہ یہ بات اللہ کو پسند ہوگی یا نہیں، تو ہماری زندگی کے بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تیسری نصیحت، صبر اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ آزمائش دیتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو عظیم اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے نیکی پر ثابت قدم رہنا بھی ہے۔ جب انسان مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید آزمائشیں برداشت کیں، مگر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ چوتھی نصیحت، تکبر سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تکبر انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیطان کی سب سے پہلی نافرمانی بھی تکبر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تکبر انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ عاجزی اختیار کرنے والا شخص لوگوں کے دلوں میں عزت پاتا ہے، جبکہ متکبر انسان وقتی طاقت حاصل کر لے تو بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی عاجزی کرنے والوں کو بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ پانچویں نصیحت، علم حاصل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اسلام کی پہلی وحی ہی اقرا سے شروع ہوئی۔ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم صرف دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ بھی ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھ
सीख लेता है। इसीलिए हमें चाहिए कि रोजाना कुछ वक्त कुरान के तर्जुमे, हदीस और दीनी इल्म सीखने के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यही इल्म हमारी कब्र में भी फायदा देगा। छठी नसीहत, दुनिया आरजी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया पीछे हट रही है और आखिरत करीब आ रही है, लिहाजा आखिरत के लिए तैयारी करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का समान है। हम रोज जनाजे देखते हैं लेकिन अपनी मौत को भूल जाते हैं। असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में मिले, बल्कि वो है जो कब्र और आखिरत में काम आए। हम रोजाना अपनी दुनिया के लिए घंटों मेहनत करते हैं, मगर आखिरत की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त निकालते हैं। याद रखें, मौत ना जवानी देखती है और ना बुढ़ापा। असल अक्लमंद वो है जो हर दिन को अपनी आखिरी फुर्सत समझकर नेक अमाल में इजाफा करे, लोगों के हकूक अदा करे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये नसीहतें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इन पर अमल करने के लिए हैं। अगर आज हम अपनी जुबान की हिफाजत करें, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, सब्र इख्तियार करें, तकब्बर छोड़ दें, इल्म हासिल करें और आखिरत की तैयारी शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी वाकई बदल सकती है। याद रखिए, कामयाब वो नहीं जो दुनिया जीत ले, बल्कि कामयाब वो है जो अल्लाह की रिजा हासिल कर ले। अगर आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे ही ईमान अफरोज, तहकीक पर मबनी और दिलों को बदल देने वाली इस्लामी बयानात मुसलसल आप तक पहुंचते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों और अहले खाना तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिकमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल।